السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے عشق کوہ گراں کی تیسری قسط۔ ایپیسوڈ کریڈٹ گوز ٹو عروش خان، سایہ ناز، شمائلہ حسن۔ ایپیسوڈ ایڈیٹڈ بائی شمائلہ حسن۔ ناول انچارجز کنوا غازی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ عشق میں جس کے یہ احوال بنا رکھا ہے، اب وہی کہتا ہے اس وضع میں کیا رکھا ہے۔ لے چلے ہو مجھے اس بزم میں یارو، لیکن کچھ میرا حال بھی پہلے سے سنا رکھا ہے۔ حال دل کون سنائے اسے، فرصت کس کو، سب کو اس آنکھ نے باتوں میں لگا رکھا ہے۔ دل برا تھا کہ بھلا کام وفا کے آیا، یاد جانے بھی دے اس بحث میں کیا رکھا ہے۔ اے صبا آ دکھائیں تجھے وہ گل جس نے باتوں ہی باتوں میں گلزار کھلا رکھا ہے۔ دیکھ اے دل نہ کہیں بات یہ اس تک پہنچے، چشمے نمناک نے طوفان اٹھا رکھا ہے۔ حسن چاہے جسے ہنس بول کے اپنا کر لے، دل نے اپنوں کو بھی بیگانہ بنا رکھا ہے۔ دل جو اس بزم میں آتا ہے تو جاتا ہی نہیں، ایک دن دیکھنا دیوانہ ہوا رکھا ہے۔ حال مت پوچھ محبت کا، ہوا ہے کچھ اور، لا کے کس نے یہ سر راہ دیا رکھا ہے۔ انتظام ایسا کہ گٹتی ہی نہیں رونقیں بس، ہم سے کتنے ہیں کہ وعدے پہ لگا رکھا ہے۔ ہوش تو پہلے ہی کھو آئے ہیں اس محفل میں، اب اگر جائیں تو پھر دل بھی گیا رکھا ہے۔ تیرے آنے کی خبر پا کے ابھی سے دل نے شکوہ کو کسی اور دن پہ اٹھا رکھا ہے۔ بارہا یوں ہوا تیری محبت کی قسم، جان کر ہم نے تجھ کو خود سے خفا رکھا ہے۔ دشت و در خیر منائیں کہ ابھی وحشت میں عشق نے پہلا قدم نام خدا رکھا ہے۔ ہجر میں رنج بھی کرتے ہیں پہ اتنا بھی سلیم، یا تو نے تو عجب حال بنا رکھا ہے۔ یا تم نے نیو باس کو دیکھا؟ یہ جہاں زیب سر کا بیٹا تو بہت ہینڈسم ہے، یہ اتنا سنجیدہ کیوں رہتے ہیں یار؟ اس کی کالی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے، اف، یہ بندہ مسکراتا نہیں ہے کیا؟ اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ یہ وہ چند جملے تھے جو پچھلے کئی دنوں سے ذوالدین کو دیکھ کر مختلف جگہوں پر لڑکیاں ادا کر رہی تھیں۔ صرف یہی نہیں، وہ جہاں بھی جا رہا تھا لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے سے چھلکتی سنجیدگی اور بیگانگی کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی، مگر وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز، اپنی ذات میں مقید رہنے والا انسان تھا۔ روز بہت سے ستائشی جملے اس کی سماعتوں تک بھی رسائی پاتے، مگر وہ بنا کسی تاثر کے آگے بڑھ جایا کرتا تھا۔ وہ ایسی تعریفوں کا عادی تھا، مگر نہ تو اسے یہ ستائش متاثر کرتی تھی اور نہ ہی وہ ان جملوں کی عدم ادائیگی کو خاطر میں لایا کرتا تھا۔ اس نے واپس آتے ہی اپنے آپ کو انتخابی مہم میں اتنا مصروف کر لیا کہ اس کے پاس گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں تھا۔ خود سے شکوہ کنہ انیزہ کو روز جلد آنے کی یقین دہانی کروانے کے باوجود وہ رات گئے لوٹتا تو صبح نئے سرے سے ان سے معذرت کرتا، مگر اپنے وعدے کو ایفا کرنے کا موقع اسے ابھی تک نہ ملا تھا۔ سائرہ سے بھی اس کا ایک دو بار ناشتے کی میز پر ہی سرسری سا سامنا ہوا تھا، اور جس بھی دن وہ ناشتے کی میز پر موجود ہوتی ذوالدین سیال بڑے سبھاؤ سے چائے سے انکار کر کے کافی منگوا لیتا، جسے بالکل بھی ہاتھ میں نہ لایا جاتا۔ ذوالدین کو تو لگتا تھا کہ وہ لڑکی قصر سیال میں صرف چائے بنانے پر ہی مامور ہے، مگر ابھی تک اس کی انا نے اس کی زبان کو اس چائے کا سواد چکھنے کی اجازت ہرگز نہ دی تھی، جس کا رسیا اس کا پورا خاندان تھا۔ ایل کریشنز کی جانب سے مسلسل موصول ہوتی میلز کی اطلاع اس کا پی اے تواتر سے دے رہا تھا، مگر اس نے ابھی تک معاہدہ بھی کھول کر دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ جہانزیب سیال نے بھی ایک دو باری سے لویزہ کی میلز دیکھنے کا کہا، مگر وہ انسنی کر گیا۔ اس کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ انتخابات میں کامیابی کے لیے ایک عورت کے مشوروں پر عمل کرے۔ یہ بات اس کی مردانہ انا کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی، مگر اس کی انا کے بت کو ایک نہ ایک دن ٹوٹنا ہی تھا۔ وہ جو کہتا تھا عشق میں کیا رکھا ہے، آج ایک ہیر نے اسے رانجھا بنا رکھا ہے۔ آفس کے اس خنک ماحول میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سفید شرٹ پر گہری نیلی پینٹ، نیلی اور میرون اسٹرائپ ٹائی لگائے ذوالدین سیال اپنے کام میں منہمک نظر آتا تھا۔ شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑی ہوئی تھیں اور پیچھے سٹینڈ پر نیلا کوٹ لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چل رہی تھیں، جن کا شور اس پرسکون ماحول میں بآسانی سنا جا سکتا تھا۔ کھٹکے کے ساتھ دروازہ بجا اور آنے والے نے سر نکال کر گویا اجازت چاہی۔ ذوالدین نے فقط گردن ہلا کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر، یہ پیپرز جہانزیب سر نے بھیجے ہیں، ان پر آپ کے سگنیچر چاہیے تھے۔ آنے والے نے لال کور کی ایک فائل اس کے سامنے رکھی اور ہاتھ باندھ کر مؤدب سا تھوڑا دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے، یہیں رکھ دو۔ لیپ ٹاپ سے بنا نظریں ہٹائے اسے ہدایت دے کر وہ دوبارہ کام میں منہمک ہو چکا تھا۔ سر،
ورک کلیشنز کی جانب سے نئی میل بھی آئی ہے۔ جھجکتے ہوئے اس نے جہانزیب سیال کا نیا پیغام اس کے گوشے گزار کیا، جبکہ جانتا تھا پچھلے ایک ہفتے سے اس پیغام کا کوئی ہاتھ ہوا جواب اسے نہ ملا تھا، لیکن کیا کرتا، یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ اب کی بات ذوالیدین نے آئی برو چکاتے ہوئے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ گویا پوچھ رہا ہو تو میں کیا کروں؟ پی اے بیچارہ اپنے باس کی اس درجہ بے اتنائی پر دل محسوس کر ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ابھی ذوالیدین سیال کے اتنے برے دن نہیں آئے کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے لگے، اور ایک عورت پر تو ہرگز نہیں۔ اس کے باہر نکلتے ہی تنفس سے سوچتے ہوئے اسے سر جھٹکا۔ کچھ پل مزید سرکے تو جانے کیا سوچ کر اس نے لیپ ٹاپ کی روشن سکرین پر نظر آتی دستاویزات کو بند کر کے پارٹی کا ای میل اکاؤنٹ لاگ ان کیا۔ ان باکس کھلتے ہی سامنے موجود میلز میں سے زیادہ تر میل ایل کریشنز کی جانب سے ہی تھیں، جو کہ پچھلے ایک ہفتے سے باقاعدگی سے بھیجی جا رہی تھیں اور جن پر اس نے نظر ڈالنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ الٹا ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے سیدھے سے ماؤس سکرول کرتے اس نے بنا سوچے ایک میل پر کلک کیا۔ اگلے ہی پل ایک نیا صفحہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر روشن ہوا، جس میں موجود مواد اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ سائنس کہتی ہے کہ زیادہ غصہ انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ عام طور پر انسان غصے کے ردعمل 3 طرح کے بنیادی طریقے اپناتا ہے۔ پہلا طریقہ اس کا برملا اظہار ہے، دوسرا اسے اپنے اندر روکے رکھنا، اور تیسرا اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے طریقے ڈھونڈنا۔ لیکن اکثریت صرف اور صرف پہلے طریقے پر ایمان رکھتی ہے اور اسی میں خوش ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس غصے کا اظہار نہ کیا گیا اس کا کیا فائدہ، اس سے تو اپنا ہی بلڈ پریشر بڑھے گا، ڈپریشن ہوگا اور کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جن لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے ان کے متعلق ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو انہیں اس طرح کی صورتحال میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا جہاں انہیں غصہ آ جائے، جیسے بہت سے لوگوں کی روز چھوٹی سی غلطی کی تصحیح کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کی طرف اس شخص کی توجہ مبذول کروائی جائے تو اس کا رد عمل وہ غصے کی صورت میں نکالتے ہیں۔ سامنے ہی غصے کے متعلق تحقیقی رپورٹ کھلی پڑی تھی اور ذوالیدین آنکھیں چندے آئے ناسمجھی سے اس پر نظر دوڑا رہا تھا۔ وٹ ربش! یہ کون سی الیکشن کمپین ہے جس کے لیے مجھے پہلے یہ اسباق پڑھنے ہوں گے؟ بنا پوری میل پڑھے اس نے دانت پر دانت جمائے میل بند کی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کو فولڈ کرتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ داہنے ہاتھ کی درمیانی 2 انگلیاں ہونٹوں پر ٹکائے وہ اس میل کے بھیجنے کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیشانی پر پرسوچ سکنوں کا ایک جال بچھا تھا۔ وہ لڑکی ہیومن سائیکالوجی کے پارٹ پڑھا کر اس پر کیا واضح کرنا چاہتی تھی؟ کیا وہ جانتی تھی کہ ذوالیدین غصے کا تیز ہے؟ اگر وہ 10 سال پہلے والا ذوالیدین ہوتا تو جٹ اس بات کو مان لیتا، مگر گزرے سالوں میں گھر سے دور رہتے ہوئے اس کی شخصیت میں کافی بدلاؤ آیا تھا، جس میں سر فہرست اپنے غصے پر قابو پانا ہی تھا۔ مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اب بھی بسا اوقات غصہ اس پر حاوی ہو جایا کرتا تھا، اور اسی لمحے اسے ادراک ہوا کہ یہ میل بھی اس کے غصے کو بھڑکانے میں کامیاب رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے خجالت سے بڑبڑاتے ہوئے گردن جھٹکی اور اپنا دھیان دوسرے پھیلے کاموں کی طرف لگایا۔ اس کا دل ایل کریشنز نامی تجربے سے مزید اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے سامنے رکھے فائلوں کے انبار کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جو کب سے اس کی نظر کرم کی طالب تھی۔ چند منٹوں بعد وہ خود کو ان کاغذات میں یوں غرق کر چکا تھا کہ اس رپورٹ کا خیال بھی اس کے ذہن سے محو ہو گیا، مگر ابھی اسے خبر نہ تھی کہ اس کے دل و دماغ پر پہلی ضرب لگائی جا چکی تھی۔ ایک نئی صبح کا اجالا ہر صبح پہلا زندگی کے ایک نئے باب کے شروع ہونے کا عندیہ دے رہا تھا۔ ہر کوئی روزمرہ کے معمول کے مطابق اپنے کام نپٹانے کے لیے کثرے سیال کو خیر آباد کہہ چکا تھا، سوائے اس کمرے کے جس میں دبیز پردے بڑے ہونے کے باعث اندر ہنوز اندھیرا تھا، اور خنک ماحول میں بیڈ پر کمفرٹر اور دونوں نفوس گہری نیند میں تھے۔ جب ہی بستر پر ہلکی سی جنبش ہوئی اور لیزا نے ہاتھ باہر نکال کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور مندی آنکھوں سے وقت دیکھا، مگر اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ الارم چیک کیا تو وہ بند تھا۔ یہ کیسے بند ہو گیا؟ کیا میں رات الارم لگانا بھول گئی تھی؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ ایبک کی جانب مڑی، جو ایک تکیہ سر کے نیچے دوسرا ہاتھوں میں دبوچے گہری نیند میں ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا۔ ایبی، ایبی اٹھو! اس کے بازو کو ہلاتے وہ بیڈ سے اترنے لگی۔ آئی لو یو! مجھ سے یوں ناراض مت ہوا کرو۔ ایبک نے نیند میں بڑبڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، یعنی وہ اس لمحے بیچارہ خواب میں بھی علیزہ سیال کو منانے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ ایبک کے بچے، اٹھو! یہ کس کو آئی لو یو بولا تم نے؟ ہاں؟ اب کی مار علیزہ نے اسے پورا جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ کیوں صبح صبح مجھ معصوم پر ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح لفظوں کی بمباری شروع کر دی ہے؟ ایک جمائی لیتے ہوئے اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا، آنکھوں میں ابھی بھی کچی نیند کا خمار تھا۔ یہ تم نے کس سے آئی لو یو کہا ہے؟ وہ سب بھول بھال کر نیا ہی کٹا کھولے بیٹھی تھی۔ ایبک کی پیچھے سے بند ہوتی آنکھیں پوری طرح کھلیں۔ آئی لو یو؟ علیزہ کی اس طرف سانپا اس نے زیر لب بڑبڑاتے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جو آئی برو چکاتے خطرناک تیور لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آئی سویئر علیزہ، میں نے زندگی میں اپنی ماما کے بعد صرف تمہیں آئی لو یو کہا ہے۔
گردن کے پاس کی کھال پکڑتا، وہ آنکھ کھلتے ہی سے صفائی دینا شروع ہو چکا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن خواب میں کون تھی؟ علیزہ ہنوز بضد تھی کہ وہ خواب میں کسی اور کو منا رہا تھا۔ بیچارہ ایبک سیال، خدا کا خوف کرو لیزا، میں ون وومن مین ہوں، خواب بھی پورے پورے شرعی دیکھتا ہوں۔ مجال ہے کہ کبھی کسی نامحرم لڑکی نے میرے خواب میں اینٹری ماری ہو۔ اس کی معذور مزاحت پر علیزہ کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی، لیکن اس نے فوری طور پر چہرہ دوسری جانب کرتے ہوئے اپنے تاثرات سنجیدہ کر لیے تھے۔ اچھا، اس پر تو میں بعد میں بات کرتی ہوں، فی الحال سامنے نظر دوڑاؤ۔ علیزہ نے کھا جانے والی نظروں سے دیوار گرد گھڑی کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی جو اس وقت 10 بجا رہی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، میری پیاری سی بیوی رات اتنی دیر تک بیٹھی کام کر رہی تھی، اس لیے میں نے الارم بند کر دیا تھا تاکہ وہ آرام سے نیند پوری کر کے اٹھے اور اس کے چہرے کی فریشنس پر کوئی فرق نہ پڑے، جسے فریش رکھنے کے لیے وہ ہر ہفتے ہزاروں روپے پارلر میں جھونک کر آتی ہے۔ نہ جانے کیوں ایبک سیال کو آج لیزا کا پاڑا آسمان پر چڑھا کر مزہ آتا تھا۔ وہ ایک بار پھر گرینیڈ کی پن نکال کر ایسے بیٹھا مسکرا رہا تھا جیسے لیزا سیال اس کی اس حرکت پر اسے بیسٹ ہسبینڈ آف دا ایئر کے ایوارڈ سے تو نواز ہی دے گی۔ تم نے میرا الارم بند کیا ہے ایبک، تمہیں پتہ ہے نا آج کل ہم کتنے ہیں پروجیکٹ میں بزی ہیں، پھر بھی تم نے میری وقت ضائع کروایا، اوپر سے تمہیں لگتا ہے کہ میں خوبصورت بھی نہیں ہوں۔ وہ کمفرٹر پھینک کر بیڈ چھوڑتی نیچے اتری اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سے خونخوار نظروں سے گورنا شروع ہو چکی تھی۔ غصہ یا پھر صدمہ، کون سا جذبہ تھا جو اس وقت علیزہ کو آنکھوں میں ٹھہرا ہوا تھا؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا اور ایک بار پھر اپنی زبان کو کوس رہا تھا جسے بلا وجہ ہی غلط موقع پر سچ بولنے کی ضرورت درپیش آ جاتی تھی۔ میں نے کب کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ وہ بھی بیڈ سے اترتا تیزی سے اس کے قریب آیا کیونکہ یہ موضوع اتنا حساس تھا کہ اگر اس پر فوری صفائی نہ دی جاتی تو یہ کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ تم نے کہا کہ میں پارلر جاتی ہوں۔ اس کا جملہ دہراتے ہوئے وہ ہنوز اسے تیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ ارے وہ تو کیٹ ونسلٹ بھی جاتی ہے، تم کیوں بلا وجہ دل پر لے رہی ہو؟ دنیا کی ہر عورت پارلر جا کر ہی تو اپنا حسن نکھارتی ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے اسے کندھوں سے تھامے ایک بار پھر غلط جملہ کہہ بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے تم نے کہا کہ تم دنیا کی دوسری عورتوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہو، اور ابھی تم نے کیٹ ونسلٹ کا نام لیا۔ اس کے کندھوں سے ہاتھ جھٹکتی وہ دانت پیستی گرائی، مارو مجھے مارو۔ وہ جو علیزہ کے کمرے کی الماری کی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر ڈائیلاگ مار رہا تھا، ہوا میں اڑ کر آتے ہوئے ہینگر کے اپنے کندھے پر لگنے سے اوچ کر کے رہ گیا۔ بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ اچھا تھا کہ میں فیملی گروپ میں میسیج نہ چھوڑتا کہ ہمیں نہ جگایا جائے، اور مما صبح صبح پینو محترمہ کو دروازہ درانے کے لیے بھیج دیتی جس کے اٹھانے پر ہم تو کیا قبر میں لیٹا مردہ بھی ہل جائے۔ ایبک نے ناراضی سے اس کی پیٹھ دیکھتے ہوئے پینو کے آنے کی خطرناک منظر کشی کی اور واش روم کی طرف علیزہ کے بڑھتے قدم رکے۔ وہ خونخوار تیور لیے اور ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ یعنی تم نے سارے گھر بھر کو اطلاع دے دی تھی؟ ٹھیک کہتا ہے امان کہ تم عجیب آدمی ہو، تم سے تو میں ذرا شام کو آ کر نپٹوں گی، ابھی مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر بکیا جنگ آئندہ پر اٹھا کر رکھتے زور سے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتی وہ تیار ہونے چلی گئی کہ جانتی تھی لویزا اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوگی۔ چل بیٹا ایبک، دوسری ایپیسوڈ کے لیے اپنی ہڈیاں مضبوط کر لے۔ دور بڑھاتے ہوئے وہ صوفے پر گردن گرنے کے انداز میں بیٹھا جبکہ اندر کھڑی علیزہ نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے گردن جھٹکی۔ وہ واقعی اس کا ون وومن مین تھا۔ علیزہ سیال کو ایک بار پھر خود کی خوش قسمتی پر جی بھر کر ناز ہوا تھا کہ ایبک سیال اس کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ جناح ایو میں واقع ہلکے سرمئی رنگ کے شیشوں سے بنی یہ بلند و بالا عمارت اپنی منفرد بناوٹ کی وجہ سے دیکھنے والوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتی تھی۔ اس کے مختلف فلورز پر مشہور کمپنیوں کے آفیسز موجود تھے۔ انہی میں سے ایک ایل کریشنز بھی تھا۔ بلیک، آف وائٹ اور مسٹرڈ کی تھیم پر بنا یہ آفس دیکھنے والے پر ایک اچھا تاثر چھوڑتا تھا۔ اس کا انٹیریئر یہاں کی ایم ڈی لویزا نے خود کروایا تھا جسے ہر آنے والا سراہے بغیر نہ رہ پاتا تھا۔ شیشے کی ٹنٹڈ گلاس ڈور کے اندر جھانکو تو لویزا اپنی پاور چیئر پر بیٹھی ان حماق سے لیپ ٹاپ پر جھکی کسی کام میں مشغول دکھائی دیتی تھی۔ ہیلو، کیا چل رہا ہے؟ جب کھڑی اور شیشے کا باری دروازہ کھلا اور اندر آتی علیزہ نے چہکتے ہوئے مخاطب کیا۔ لویزا نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر سامنے دیوار گرد گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتی اس سے مخاطب ہوئی۔ مس لیزا، اگر آپ کو یاد نہیں تو میں بتا دیتی ہوں کہ آپ پورے 2 گھنٹے لیٹ ہیں۔ اس کے فرمائشی انداز پر لیزا کندھے اچکا کر اپنا بیگ میز پر رکھتے اس کے ساتھ رکھی نشست سنبھال گئی۔ یار اب ایبی مجھے منانے میں اتنا وقت لگا رہا تھا تو پھر میں کیا کرتی؟ اب اسے یوں تڑپتا ہوا چھوڑ کر بھی تو نہیں آ سکتی تھی نا۔ اس کے ایک آنکھ دبا کر کہنے پر لویزا کے چہرے پر بھی زندگی سے بھرپور ایک مسکراہٹ دوڑی تھی۔ لیزا، ویسے تم بہت حد کرتی ہو، جتنا تم اس بیچارے کو ستاتی ہو نا تمہیں 2 جوتے لگنے چاہیے۔ اس کی پیٹھ پر ایک دبر رسید کرتے لویزا مصنوعی تعصب سے گویا ہوئی۔ کیا کروں یار،
اس سے لڑے بغیر میرا دن ہی نہیں گزرتا۔ اس کی مسکین سی مسکراہٹ میرا لکی چارم ہے جو وہ مجھے ناراض دے کر پاس کرتا ہے۔ I just love the way he uses to cherish me۔ علیزہ کی آنکھیں میچ کر کہنے پر لویزہ نے دل سے اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس سچ مچ کی لڑائیوں کے لیے مواقع نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ ان کھٹی میٹھی نوک جھونک سے لڑنے کا ارمان بھی پورا کر لیا کرتے تھے۔ کبھی اس بیچارے کو بھی بتا دو کہ یو لو ہم، وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ یار یہ اظہار محبت کا ڈپارٹمنٹ نہ مردوں کے پاس ہی اچھا لگتا ہے، ہم عورتیں تو بس اس خراج کو وصول کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ فخریہ اپنی گردن کو اکڑاتے ہوئے اس نے لویزہ کی جانب دیکھا جہاں پل بھر کو ایک سایہ آ کر گزر گیا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ غلط وقت پر غلط بات بول گئی تھی۔ خیر چھوڑو اسے اور یہ بتاؤ کہ کوئی پروگرس ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگلے ہی پل ایک لمبا سانس کھینچتی وہ موضوع بدل چکی تھی۔ ایک میل اوپن ہو چکی ہے۔ لویزہ نے لیپ ٹاپ کا رخ علیزہ کی طرف موڑتے منہ بھی زیر داد میں جواب دیا۔ علیزہ پرجوش سی ہو کر آگے کو جھکتی لیپ ٹاپ سکرین پر نظر دوڑانے لگی۔ سامنے ہی جہاں زیب سیال کی پارٹی کا ای میل اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا، جہاں سے بورڈ لیٹرز میں نظر آتی بے شمار ای میلز کے بیچ ایک ای میل کے نارمل فونٹس اس کے پڑھ لیے جانے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ سوچو اگر مسٹر اکرو کو پتہ چل جائے کہ ہم ان کے پارٹی اکاؤنٹ تک ایکسیس سکتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا؟ علیزہ تصور کی آنکھ سے ہی اس خبر پر عزیز الیدین کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کا چہرہ بھی سرخ پڑ گیا تھا۔ تو پھر جناب ہمارے بھیجے گئے لفاظ کا استعمال ہرگز بھی نہیں کریں گے۔ ویسے بھی ہم نے کون سا کچھ چوری کی ہے؟ اس اکاؤنٹ تک رسائی ہمیں بابا سائی نے خود دی ہے اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں کچھ کہہ کر تو دیکھے۔ ایک علامتی نظر غصے کے متعلق بھیجی جانے والی اپنی ای میل کی طرف ڈالتے لویزہ نے بڑے تیکن سے اپنی بات مکمل کی۔ آئی ایگری، صاحب بہادر ہماری سچائی جانتے ہی اپنے غصے پر قابو تو بالکل بھی نہیں رکھ پائیں گے۔ علیزہ کے مزے سے کہنے پر لویزہ نے لب بھینچے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں سچائی بتائے گا کون؟ اگلے ہی پل ایک گہرا سانس بھرتے وہ علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے مستفر ہوئی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم ان سے یہ حقیقت چھپانے والی ہو۔ لویزہ نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق کی جبکہ اس کے انکشاف پر لیزا کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ کیوں؟ اس ایک لفظی سوال میں در حقیقت بہت سے اسرار پنہاں تھے۔ کیا مطلب کیوں؟ تم جانتی ہو کہ مجھے اپنی ذات کی تشہیر ہرگز پسند نہیں رہی۔ اس کے جواب پر لیزا نے بدمزہ ہوتے ہوئے منہ بنایا۔ اگر ولی نے ملنے کی فرمائش کر دی تو؟ اب کی بار کیے جانے والے سوال پر لویزہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی، پھر لب بھینچے گردن جھکائے وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ میں اپنے کلائنٹ سے ملے بغیر ہی کام کرتی ہوں۔ تم بہت سے کلائنٹ سے مل چکی ہو۔ اس کی بات کو بیچ سے کاٹتے علیزہ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا۔ ہاں، مگر صرف ان کلائنٹ سے جن سے میں خود ملنا چاہتی تھی، اور مجھے ذوالدین سیال سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اب کی بار اس کا لہجہ تلخی لیے ہوئے تھا۔ تم نے برسوں ان سے محبت کی ہے۔ اس کے کہے گئے جملے پر لویزہ نے کرب سے آنکھیں موند کر کھولی۔ یہ وہ راز تھا جس سے قصر سیال میں ان دونوں کے علاوہ بس ایک اور فرد واقف تھا، ورنہ لویزہ اسے خود سے کہنے سے بھی کتراتی تھی۔ تو کیا محبت کے لیے اپنی عزت نفس کو داؤں پر لگا دوں؟ ان سے جا کر کہوں کہ میں ہوں سائرہ خدا بخش، جو کہ ایل کریشنز کی مالک ہے، جسے اپنی ذات کی تشہیر پسند نہیں کیونکہ مجھے بچپن سے اپنی حقیقت کا ادراک ہے۔ میں لوگوں سے اپنے اصل کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ کیا آپ کو مجھ سے مل کر خوشی ہوئی؟ یقیناً نہیں۔ استہزائیہ بولتے ہوئے وہ جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہی تھی۔ اس کے پرتپش انداز پر ایک پل کو لویزہ کی بھی بولتی بند ہوئی تھی۔ سائرہ نے آج پہلی بار محبت کے تذکرے پر اس کی تردید نہ کی تھی۔ آج اس کے یقین کو ایک تقویت ملی بھی تو تب جب سائرہ خود کو سنبھالنا سیکھ چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کے لیے یہ قصہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، مگر محبت کے چنگل سے بھی رہائی بھلا ممکن ہے؟ ایک بار محبت کے اسیب جو جکڑیں، سو بار بھی رہائی ممکن ہی نہیں ہے۔ تم کچھ بھی نہ کرو، بس اپنی تصحیح کر لو۔ تم اب سائرہ خدا بخش نہیں بلکہ سائرہ ذوالدین سیال ہو، جس کی پہچان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سیالز کی بہو ذوالدین سیال کی منکوہہ اور ان کی اگلی نسل کی امین ہوگی، اور جس نے اپنی پہچان تب بنائی جب دنیا نے اس کی حیثیت کو در خود اعتنا نہ جانا تھا۔ لیزا نے خود کو سنبھالتے ایک بار پھر انجانے میں لویزہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ لویزہ نے مزید بحث کرنا ابس جانا۔ اس کے چہرے پر ایک تکان بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ لیزا نہ جانے کس خیالی دنیا کی باسی تھی جو وہاں تک سوچتی تھی جہاں اس کی پرچھائی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ ویسے اتنا تلخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ بات کے اختتام پر وہ اپنے پورے حق سے اس سے گلہ بھی کر گئی تھی۔ لیزا، نہ یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب ہے نہ ہی وقت۔ میں کسی سے کچھ بھی نہیں چھپا رہی۔ مجھے بس کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو، سو اس بحث کو یہیں تک رہنے دو۔ بس ایک بات جان لو کہ نہ تم اور نہ ہی گھر میں کوئی اور مسٹر سیال کو بلا وجہ یہ بات بتائے گا۔ لیزا کے چہرے کے بگڑے زاویوں پر لویزہ نے گہرا سانس بھرتے لسانیت سے اسے سمجھانا چاہا۔ ویسے اگر ولی کو خود پتہ چل گیا؟ چند لمحوں بعد دماغ میں سرسراتے ہوئے خیال کو اس نے جھجکتے ہوئے زبان دی۔
تب کی تب دیکھیں گے، مگر تم نے خود سے ایسی کوئی کوشش کی تو پھر تم مجھے جانتی ہو، بہتر ہے کہ اب ہم اس موضوع پر بات نہ کریں۔ لویزا اس کی تسلی کرانے کے ساتھ اسے تنبیہ کرنا بھی نہ بھولی تھی۔ اب کی بار لیزا بھی جج سے اس بات میں سہل آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ موضوع ہمیشہ سے سائرہ کے لیے تکلیف دے رہا تھا۔ مسٹر قریشی کے پی اے کی کال آئی تھی، وہ اپنے گھر پر ایک تقریب کا انعقاد کروانا چاہتے ہیں۔ اگلے ہی پل ان کی گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا، وہ دونوں اب کسی اور کلائنٹ کے متعلق بات کر رہی تھیں۔ آنے والا وقت نہ جانے اپنے دامن میں کیا کیا سمیٹ کر لانے والا تھا۔ دونوں اس بات سے انجان اپنے اگلے ایونٹ کو آرگنائز کرنے کی پلاننگ کرنے لگی۔ 15 روز بعد بالآخر وہ روشن اجلی صبح اتر ہی آئی تھی، جب سب فراغت کے پلوں میں ایک ساتھ بیٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اتوار کا روز تھا اور آج خوش قسمتی سے سب ہی گھر پر موجود تھے، تو سب کا ارادہ آج پورا دن ایک ساتھ گزارنے کا اور ذوالدین سے گزرے 10 سالوں کی بات کرنے کا تھا۔ ایبک اور امان خواف معمول صبح صبح ہی اٹھ کر باہر آ گئے۔ ذوالدین صبح ہیزی کا عادی تھا۔ انیزہ بھی کچن میں موجود اپنے ہاتھوں سے ذوالدین کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ سائرہ کو اس شخص کے لیے کیے جانے والے اختتام میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر وہ صرف انیزہ کی مدد کے خیال سے ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے میں مصروف تھی۔ انیزہ بھی اپنی عادت کے برخلاف اس وقت کچن میں نظر آ رہی تھی۔ وہ ٹانگیں لٹکا کر ایک کاؤنٹر پر بیٹھی انیزہ کو کسی فیشن ویک میگزین کی شہ سرخیاں سنانے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ٹونک بھی رہی تھی۔ موم، میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ شاپنگ پر چلا جائے۔ لیٹ نئے فیشن کے دل دادا انیزہ کا جی میگزین میں سجے ملبوسات دیکھتے ہی للچایا۔ انیزہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا کر گویا اس کے ارمانوں پر اوس ہی گرا دی تھی۔ کیوں موم؟ اب اسے وجہ جاننی تھی۔ اس کے منہ بسورنے پر سائرہ کے چہرے پر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ ابھری، مگر لیزا کا دھیان اس کی طرف نہ تھا، ورنہ شامت تو پکی تھی۔ وہ اس لیے ڈیئر وائفی کہ ہم آج کا سارا دن بھائی کے ساتھ گزارنے والے ہیں۔ جواب انیزہ کے بجائے کچن میں آتے ایبک نے دیا، جو ان کی گفتگو کا آخری حصہ سن چکا تھا۔ جواب دینے کے ساتھ ہی وہ لیزا کی جانب دیکھتا ایک ہوائی بوسہ اچھالتے ہوئے دائیں آنکھ بھی دبا گیا، مگر بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح اس کی ٹائمنگز غلط ہوئی تھیں اور یہ منظر سامنے سے آتی پینو نے بخوبی ملاحظہ کیا تھا۔ توبہ توبہ توبہ! تیزی سے دونوں ہاتھ سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے استغفار کا ورد شروع کر دیا۔ ایک دم ایبک خجالت کا شکار ہوا تھا، جبکہ الیزا نے ساری سچویشن کو بڑے مزے سے انجوائے کیا تھا۔ پینو، تمہارے پنڈ میں بھی یہ سب ہوتا ہے؟ ایبک کو نظر انداز کرتی وہ مسکراہٹ دبائی شرم سے سرخ پڑتی پینو سے مخاطب ہوئی، جو ہنوز ایسی لال ہو رہی تھی گویا وہ اشارہ اسی کے لیے تھا، جبکہ دوسری جانب ایبک کانوں کو ہاتھ لگاتا الیزا کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا کہ وہ اس موضوع کو بند کر دے، ورنہ انیزا سے اس کی کلاس الگ جگ جانی تھی کہ اپنا بیڈ روم کم پڑ گیا تھا جو وہ ملازمین کے سامنے کھلم کھلا محبت کے اظہار کرتا گم رہا تھا۔ نا باجی، ساڈے پنڈ دے بندے دے ڈاڈے شریف ہوندے نے، اوتھے بڈھیاں دی رسوئی وچ ہوندیاں تاں اندر چاتی ہی نہیں مارتے۔ نا باجی، ہمارے پنڈ کے مرد تو بڑے شریف ہوتے ہیں، وہ تو رسوئی میں جانتے تک نہیں جب عورتیں یہاں کام کر رہی ہوں۔ پینو سادگی سے مردانگی کے زوم میں کچن کو صرف خواتین کی جاگیر سمجھنے والے مردوں کو شرافت کے تمغے سے نوازتی ایک بار پھر توبہ توبہ کی گردان شروع کر چکی تھی، جبکہ ایبک نے اس کے تبصرے پر ناراضی سے الیزا کی جانب دیکھا، جو صبح صبح اسے گھر کی ملازمت سے شریف نہ ہونے کا لقب دلوا چکی تھی۔ دوسری طرف الیزا پینو کے فرمودات پر ایبک کی رونے شکل دیکھ کر ایک بار پھر اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے بحال ہو رہی تھی۔ الیزا اور سائرہ اس قصے سے بے نیاز ایک دوسرے سے باتوں کے دوران پوڑیوں کی تیاری میں مشغول تھیں۔ موم، ہم صبح سے اٹھ کر بھائی کا انتظار کر رہے ہیں اور آج وہ خود ہی ندارد ہیں۔ ایبک ایک ناراض نظر الیزا پر ڈالتے یا پوڑیاں بیلتے انیزا کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیے ناراضگی سے سوال کر رہا تھا۔ اسے یقیناً اپنی نیند کی قربانی ہضم نہ ہو رہی تھی، اوپر سے صبح صبح کی یہ بے عزتی۔ وہ جاگ چکا ہے، آتا ہی ہوگا۔ امان کو میں نے اسے جگانے کے لیے بھیجا تھا، کہہ رہا تھا کہ رات دیر سے نیند آئی۔ انیزا کے جواب پر فقط سر ہلا کر رہ گیا۔ موم، بھائی آ رہے ہیں۔ عین اسی پل امان کی آواز کچن کے داخلی دروازے سے گونجی۔ اطلاع دے کر وہ فوراً ہی وہاں سے غائب ہوا تھا۔ اعلان تو ایسے کیا جا رہا ہے جیسے بھائی نہ ہوئے بادشاہ سلامت ہو گئے۔ اسے پوڑیاں نکالتی سائرہ نے دل ہی دل میں جلتے ہوئے تبصرہ کیا کہ انیزا کے سامنے زبان پر لانے کی ہمت اس میں نہیں تھی، جبکہ امان کے سندیسے پر انیزا کی پوڑیاں بیلتے ہاتھوں میں تیزی آئی تھی۔ ذوالدین کی آمد کی خبر پر سوائے انیزا اور سائرہ کے سب ہی کچن چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایبک تو ویسے بھی اب کچھ دن پینو سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، سو اس نے سب سے پہلے کچن چھوڑنے میں عافیت سمجھی تھی۔ تو عام کام میں جائیں تو کریم رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس ذوالدین اندر داخل ہوا۔ گیلے بالوں کو اس نے سلیقے سے پیچھے جما رکھا تھا۔ رات تقریباً جاگ کر گزارنے کے بعد وہ فجر پڑھ کر سویا تو اس کی آنکھیں 10 بجے کے قریب امان کے جگانے پر ہی کھلی تھیں۔ کھانے کی میز کے ایک جانب رکھے صوفوں میں سے ایک پر براجمان جہاں زیب سیال اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، جبکہ اس کے دونوں بھائی حسب عادت ایک دوسرے کی ٹانگ کھنچائی پورے جوش و خروش سے کر رہے تھے۔ گزشتہ 10 سال سے اس نے یہ سب بہت شدت سے مس کیا تھا، صرف ایک اس ہستی کی وجہ سے۔ سائرہ کا خیال آتے ہی ایک بار پھر اس کے خوبصورت چہرے کے تاثرات بگڑے،
جہاں زیب سیال کی نظر جب اپنے جانشین پر پڑی تو ان کا سینہ فخر سے مزید چوڑا ہوا۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ گڈ مارننگ مائی سن۔ ذوالدین کو اپنی جانب آتا دیکھ کر انہوں نے بات طے کر کے ایک جانب رکھا اور اسے دیکھتے ہوئے خوشگواریت سے گویا ہوئے۔ گڈ مارننگ بابا۔ ذوالدین نے بھی بھرپور طریقے سے انہیں جواب دیا اور ان کے برابر صوفے پر برا جمان ہو گیا۔ دیٹس ناٹ فیئر ڈیڈ۔ آپ نے آج تک میرے آنے پر تو کبھی اپنی اس دوسری بیگم کو پرے نہیں کیا۔ امان نے منہ بسور کر مصنوعی خفگی سے اخبار کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا اخبار کو جہاں زیب سیال کی دوسری بیوی کہنا سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ پہلے تم کوئی ایسا کام تو کرو کہ بابا تمہیں دیکھ کر ویسے ہی پراؤڈ فیل کریں جیسے اس وقت وہ ولی بھائی کو دیکھ کر رہے ہیں۔ معاملہ امان کا ہو اور ایبک سیال پیچھے رہے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے فوراً سے مسکراہٹ دبائے امان کو چھیڑا جو اب ناراضگی سے جہاں زیب سیال کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بس ذوالدین بہت دنوں بعد لوٹ کر آیا ہے نا، تو اس کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں نے تو میری بھرپور توجہ لی ہے۔ جہاں زیب سیال نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی کہ واقعی ان کے لیے سب بچے ہی اہم تھے۔ اور ویسے بھی اخبار تو ایک سیاستدان کی محبوبہ ہوتی ہے جس سے وہ چاہ کر بھی اپنا دامن نہیں بچا سکتا، کیوں ذوالدین؟ ذوالدین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے گویا اس کی تصدیق چاہی تھی۔ بالکل، ذوالدین نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ محبوبہ کی بات ہو رہی ہے جناب۔ جب ہی انیزہ نے ناشتے کی ٹرالی دھکیلتی ملازمہ کے پیچھے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے چھمبے سے پوچھا کہ محبوبہ کے نام پر آج بھی ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ ماما آپ کی سوتن امان کی سوتیلی ماں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایبک نے مسکرا کر ناشتے کی ٹیبل کی جانب جاتے ایک تنقیدی نظر ناشتے کے لوازمات پر ڈالتے ہوئے جواب دیا، جبکہ انیزہ کی استفہامیہ نظروں کے جواب میں امان نے اخبار ہاتھ میں اٹھا کر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے ان کی مشکل آسان کی۔ جواباً انیزہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ ان کے بیٹے اب باپ کو چھیڑنے لگے تھے۔ مسکرا کر سوچتے ہوئے پینو کے ہاتھ سے چائے کی کیتلی لے کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ ویسے بھائی، زیادہ ہوش فہم مت ہوئیے گا۔ اس گھر میں آپ کے علاوہ بھی ایک انسان ہے جس کے سامنے بابا اپنی اس محبوبہ کو لفٹ بھی نہیں کرواتے۔ ایبک ذوالدین کے ساتھ والی کرسی پر برجمان ہوتے ہوئے معنی خیزی سے بولا۔ اس کے جملے پر جہاں زیب سیال کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ ذوالدین نے ناسمجھی سے باری باری ایبک اور جہاں زیب کو دیکھا۔ بھائی، ایبی سائرہ کی بات کر رہا ہے۔ جواب ہمیشہ کی طرح امان کی جانب سے آیا تھا، جو بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتا تھا۔ اس کے انکشاف پر اگلے ہی پل ذوالدین کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، جو اس بات کا عندیہ تھا کہ اسے اس لڑکی کو اپنے والد کی جانب سے دی جانے والی یہ تقریب کچھ خاص پسند نہ آئی تھی۔ اس کے لیے اس لڑکی کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا ہی محال تھا، کجا صبح صبح اس کی تعریف سننا۔ سر شکر کہ جہاں زیب امان کی طرف اور انیزہ پینو کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے تنے نقوش نہ دیکھ پائی تھیں۔ سائرہ سے بھی بولو کہ وہ بھی آ جائے۔ انیزہ نے ذوالدین کے ساتھ بیٹھتے راشتہ لگا کر واپس پلٹتی ملازمہ کو حکم صادر کیا۔ نیپکن گود میں پھیلاتے ذوالدین کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے۔ وہ اب لب بھیجے ایک پلیٹ اپنے سامنے کھسکا گیا۔ اگلے کچھ ہی منٹوں میں سائرہ بھی ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ ذوالدین نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ انیزہ اور امان کے درمیان کرسی سنبھالتی سائرہ پر ڈالی، جبکہ سائرہ نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی ضروری خیال نہ کیا تھا۔ بھائی، آپ نے مام کے ہاتھ کی پوڑیاں تو ضرور مس کی ہوں گی۔ ناشتہ شروع ہوتے ہی امان کی زبان بھی فراٹے بڑھنے لگی۔ ذوالدین اس بات میں سر ہلاتا اس کی بات پر فقط مسکرا کر رہ گیا کہ اس لڑکی کی موجودگی میں سے زیادہ بات کرنا بھی ناگوار گزرتا تھا۔ میں نے بھی بہت مس کی ہیں یہ پوڑیاں۔ امان کی گلے افشانی پر ایبک نے چھمبے سے اسے دیکھا۔ ابھی پچھلے ماہ ہی تو دادی جان کی آمد پر انیزہ نے اپنے ہاتھوں سے پوڑیاں بنائی تھیں۔ یہ الگ بات کہ وہ فٹنس فریک ایک پوڑی سے زیادہ کھاتا ہی نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، امان نے اسے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایبک سر جھٹکتا واپس اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ دونوں کتنا ہی کیوں نہ لڑ لیں، لیکن ایک دوسرے کے ہاتھ ضرور بن جایا کرتے تھے۔ امان اور اس کی نوٹنکیاں، اب کی بات جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ ایبک نے سوچتے ہوئے نوالہ منہ میں لیا۔ یو نو وٹ علیزہ، ڈیڈ نے آج ہماری سوتیلی ماما کو ناشتہ لگنے سے پہلے ہی خیر بات کہہ دیا۔ امان اب علیزہ کی جانب متوجہ ہو کر آج کی سب سے اہم خبر اس کے گوش گزار کر رہا تھا۔ سوکن کی بھی کیا خوب بات کر دی تم نے امان۔ یو نو ہمایوں صاحب نے تیسری شادی کر لی۔ گلاس میں جوس انڈیلتی علیزہ نے بھی اس سے زیادہ بے ڈنگے انداز میں ایک اور نیوز بریک کرنے کی کوشش کی۔ علیزہ اور امان کی لنترانیاں، ایبک نے سر جھٹکا۔ وہ چوتھی بھی کریں گے، تم بس دیکھتی جاؤ۔ کل ہی ایک ابھرتی ہوئی ماڈل کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے انہیں۔ امان نے علیزہ کی بات ہوا میں اڑاتے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ انہیں اندازہ ہی نہ تھا کہ مذاق میں شروع ہوئی یہ گفتگو کیا موڑ لینے والی تھی۔ کون؟ وہ شینا؟ علیزہ نے ایک جتاتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے گویا سوال کیا۔ کہہ رہی ہو کہ مجھے تم سے زیادہ خبر ہے؟ او گاڈ، شینا کے ساتھ بھی چکر ہے ان کا؟ کل تو وہ روزی کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں ایسے ہی بے سروپا گفتگو کیا کرتے تھے، سو کسی نے بھی ان پر دھیان دینا ضروری خیال نہ کیا۔ البتہ ذوالدین نے پوڑی کے نوالے توڑتے
ایک دو بار ان کی باتوں کا کوئی سیرا پکڑنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ لو جی، یہ تو 5ویں کی بھی تیاری ہو گئی۔ اب کی بار ایبک نے بھی سر اٹھا کر گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ کوئی بھی تھی یا وہ جتنی بھی شادیاں کرے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ تم لوگوں کو ان کی ذاتیات میں گھسنے کا شوق کیوں چڑھ رہا ہے؟ امان کو ایک بار پھر کچھ کہنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر جہاں زیب سیال کے لیے چائے ڈالتی سائرہ نے ان دونوں کو باری باری ایک تیز نگاہ سے نواز سے گھرکا تھا۔ اس کے بولنے پر انیزہ اور جہاں زیب مسکرا دیے۔ عرصہ ہوا امان کو ڈپٹنے کا کام سائرہ اور ایبک ہی کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں اس کام سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ یا سائرہ، ہم تو بس اپنی معلومات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ امان نے فوراً گڑبڑاتے ہوئے جلدی سے وضاحت کی۔ اس کی نوٹنکی پر سب کے ہی چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی سوائے ذوالدین سیال کے، جسے اس لڑکی کا اپنے بھائی کو ڈانٹنا کچھ خاص پسند نہ آیا تھا۔ چھوڑو امان، یہ تو ہے ہی آؤٹ ڈیٹڈ۔ اسے کیا پتا کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ مرد کیسے کیسے بے وفائی کرنے لگے ہیں۔ علیزہ نے لاپرواہی سے کہتے آخر میں ایبک کو گھورا۔ وہ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب بے وفائی والی بات پر خصوصی طور پر اس کی طرف دیکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بھلا۔ اب کی بار امان نے بھی مدبرانہ انداز میں سر ہلاتے جوس کا گلاس واپس منہ سے لگایا۔ علیزہ اور جہاں سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ ان سب کے عادی تھے۔ بس ایک ذوالدین سیال تھا جو اب تک علیزہ کی بات کا مطلب ہی نہ سمجھ پایا تھا۔ مرد بے وفائی نہ کرے تو اس کی مردانگی کیسے ظاہر ہو؟ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہی تو مرد کی بے وفائی ہے۔ سائرہ نے ایک تعصب بھری نظر علیزہ پر ڈالتے ہوئے چائے کا کپ لگو سے لگایا تھا۔ من پسند عورت کی چاہ کو بے وفائی کا نام دینا بھلا کہاں کا انصاف ہے؟ ذوالدین کی بات پر میز پر موجود سبھی افراد کو سانپ سونگھ گیا۔ اس کا ارادہ بھلے ہی قریشی صاحب کی حمایت کا نہ تھا مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ اس نے غلط موقع پر ایک غلط بات چھیڑ دی ہے۔ سب کی منتظر نظریں سائرہ پر آن ٹہریں کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ میرا ناقص علم آپ کی اس بات سے اختلاف کرنے کے لیے ناکافی ہے، سو میں متعلقہ مواد میسر آنے تک اپنی رائے محفوظ رکھتی ہوں۔ اماں جان، مجھے اپنے ایک دوست سے ملنے جانا ہے۔ بنا اس کی جانب دیکھے سپاٹ لہجے میں جواب دیتی وہ میز چھوڑ کر کھڑی ہو گئی کہ صبح ہی صبح وہ گھر میں کوئی بدمزگی نہ چاہتی تھی۔ بہن نے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ سجائے سر کو ہولے سے جھٹکا۔ اس کے خیال میں سائرہ اپنی کم اعتمادی کی وجہ سے اس سے بات کرنے سے گریزاں تھی۔ اچانک ہی کھانے کی میز پر ایک نامحسوس سی سنجیدگی نے ڈیرا ڈالا تھا۔ بیٹا، ناشتہ تو ختم کر لو۔ علیزہ اس کے یوں اٹھنے پر کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اماں جان، آپ جانتی ہیں کہ میں ایک پوڑی سے زیادہ نہیں کھاتی۔ ویسے میں شام تک آ جاؤں گی۔ سائرہ نے ان کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے سر پر پیار کیا جہاں زیب سیال کے آگے سر جھکا کر دعائیں لیں۔ اگلے ہی پل وہ بنا کسی کی جانب دیکھے تیز تیز قدموں سے ڈائننگ روم پار کر گئی۔ ذوالدین نے اس کے مڑتے ہی ایک بار پھر تنفس سے سر جھٹکا، جبکہ جہاں زیب سیال کی نظروں میں موجود تعصب دیکھ کر انیزہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے غیر محسوس انداز میں انہیں ابھی اس بابت کچھ بھی کہنے سے روکا۔ باقی تینوں بھی ان کی طرف ہی متوجہ تھے سو وہ بھی چپ ہو گئے۔ بھائی، لگتا ہے آپ کو پوڑیاں کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہیں۔ چند پل کی خاموشی کے بعد امان نے ایک بار بھی ناشتہ کرتے ذوالدین کو مخاطب کیا۔ ماحول پہ چھائی الفت کو دور بھگانا تھا اور وہ کامیاب بھی رہا۔ سائرہ کے جانے کے بعد سے بھی اب کھل کر اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ وہ لوگ ناشتے سے فراغت کے بعد بھی کافی دیر محو گفتگو رہے۔ مجھے میرے سارے بچوں کو یوں ایک ساتھ بیٹھے دیکھنا نصیب فرما۔ انیزہ نے سائرہ کی غیر موجودگی پر پورے دل سے اپنے رب کے حضور عرضی پیش کی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان کی یہ دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پاتی تھی یا نہیں۔